رہ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا ایک گلی میں سے گزر رہے اور اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی جو چند اشعار پڑھ رہی تھی، ان کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو الاعب خلیلی، میں بھی اپنے کسی خلیل سے، کسی پیار کرنے والے سے کھیل رہی ہوتی، میری چارپائی ہل رہی ہوتی، اب میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس بدکاری سے رکی ہوئی ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا نے ماجرا تحقیق کی، کیا مسئلہ ہے، پتہ لگا اس کا خامن جہاد کے لیے گیا ہوا۔ تو امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا نے قانون جاری کر دیا، اگر کوئی میدان جہاد پہ بھی گیا ہوا ہے تو 4 مہینے کے بعد وہ ضرور اپنے گھر لوٹے، بھلے ہفتہ 10 دن رہے، اس کی خواہشات کو پورا کرے اور واپس چلا جائے۔ ہم جو یہاں آئے ہوئے ہیں، سچی بات، دل کی بات، اس کو آپ اور میں، کوئی بھی عقل والا رد نہیں کر سکتا۔ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں بھوکے مرتے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مزدور دہاڑی کرنے والا، مزدوری اینٹیں اٹھانے والا، بلاک اٹھانے والا، وہ بھی وہاں پہ 100 روپے 150 روپے دہاڑی کماتا ہے۔ پھر یہاں کیوں آئے؟ وہاں 100 روپے ملتے ہیں، یہاں 60 ریال مل جاتے ہیں۔ سچی بات ہے، ہم اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے لیے، مستقبل کی سوچ کے لیے آتے ہیں، چلو 4 پیسے جوڑ لیں گے، وگرنہ اللہ ہمیں وہاں بھی بھوکا نہیں مارتا، روٹی وہاں بھی ملتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی اس سے ڈیمانڈ کرے کہ تو واپس آ، میری خواہشات کو پورا کر، چند دن میرے پاس گزار اور پھر چلا جا، تو اس پر جانا ضروری ہے۔ اور اگر وہ نہیں جاتا، وہ گناہ کر بیٹھتی ہے، تو یہ برابر کا مجرم ہے جو اس کو چھوڑ کر 4 سال واپس نہیں جاتا۔ اور بے وقوف 4 سال کے بعد 6 مہینے کی چھوٹی جاتا ہے، ایئرپورٹ سے سیدھا پہلے چلہ کاٹنے جاتا ہے، پھر اپنے گھر جاتا ہے۔ وہ جو 4 سال کا چلہ گھر پہ بیٹھ کے کاٹ رہی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیوی ڈیمانڈ کرے، اس پہ جانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تو کوئی حرج نہیں، 2-4 سال لگا لے، نہ آ، بیوی اجازت دے تو پھر کوئی حرج نہیں، کام کرتے رہو۔ اور اگر وہ بلائے تو جانا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد چھیلے کی رسم کرتے ہیں۔ 10 دن بعد میرے گھر میں یہ رسم ہونے والی ہے۔ میں نے سختی سے منع کیا لیکن کوئی سنتا نہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب خون آنا بند ہو جائے تو عورت کو غسل کر لینا چاہیے۔ وہ نماز کا سلسلہ جو اس پہ کٹ گیا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس پہ خاص کوئی رسم و رواج کرنا، اس کی دلیل قرآن و حدیث سے ہمارے علم میں نہیں۔ عورت چھیلا نہا لی، اب وہ پاک صاف ہو گئی، وہ اپنی اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ جن چیزوں سے اسے چھٹی مل گئی تھی وہ فرائض اس کے دوبارہ شروع ہو گئے، لیکن اس پہ رسم و رواج کرنا، اس پہ فیملی کا اکٹھا ہونا، یہ ہمارے علم میں نہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیجئے، وہ گوشت غریبوں میں بلائیے، کھلائیے، تقسیم کیجئے، اس پہ فیملی اکٹھی ہو جائے، عقیقے کی سنت ادا ہو جائے، کھانا کھلا کے فارغ کر دیجئے۔ لیکن چھیلے پہ کوئی رسم و رواج کرنا حدیث ہمارے علم میں نہیں۔
صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بڑی فضیلت بتائی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بتائیے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا اکیلے کا ثابت ہے، کوئی انفرادی پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ ہمارے ہاں جو صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوتی ہے تو جماعت سے پڑھنا بدعت ہے، کسی حدیث سے ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں۔ نو مسلم کو کافر کی اولاد کہنے والے پر کیا واجب ہے؟ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے۔ کہیں قیامت کے دن یہ اس کا گریبان پکڑ لے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اگر جواب پہ میں بھی گالی دے دیتا۔ عار دلوائی اس نے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جو حبشی تھے کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا، اور حقیقت بھی تھی، اس میں جھوٹ بھی نہیں، وہ واقعی ایک اس کی والدہ سیاہ رنگ کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماجرا آیا، اللہ کے نبی نے اس گالی دینے والے کو، سیاہ رنگ کی کالی ماں کا بچہ کہنے والے کو کیا کہا کہ تیرے اندر جہالت کی ایک شاخ موجود ہے، تیرے اندر جاہلیت کا یہ عمل موجود ہے، یہ عمل جاہلیت کا عمل ہے۔ تو کوئی کسی مسلمان کو کافر کی اولاد کہے، اب وہ محبت سے تو نہیں کہہ رہا، پیار سے تو نہیں کہہ رہا، گالی دے رہا ہے نا، اسے غصے سے ہی کہہ رہا ہے، عار دلوا رہا ہے، تو اس کے اندر جہالت کی یہ بات موجود ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے۔ وگرنہ اور دوسرا جس کو کہا گیا ہے وہ صبر کرے، کیونکہ کیا پتہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے کیا کچھ ملنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ایک یہودی گالیاں دے رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ اس یہودی کو جواب میں گالی دے دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کر دیتے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، یہ جب تک یہودی مجھے گالیاں دیتا رہا آپ مسکراتے رہے، اور اگر میں نے جواب میں یہودی کو کچھ کہہ دیا تو آپ چل پڑے۔ آپ نے کہا ابو بکر جب تک تو خاموش رہا اللہ کا فرشتہ اس یہودی کو جواب دیتا رہا، اور جب تو نے جواب دے دیا تو پھر فرشتہ چلا گیا، میں بھی چل پڑا۔ جو کسی کو گالی دے، کافر کی اولاد کہے یا کچھ اور کہے، گالی جس کو دی جا رہی ہے اسے چاہیے وہ خاموش رہے۔ کوئی پتہ نہیں قیامت کے دن گالی دینے والوں کی نیکیوں میں سے کتنا بڑا خزانہ آپ کو ملے گا، جب آپ حشر کے میدان میں اس مسکین سے بدلہ لوگے، اور اگر آپ نے جواب کے طور پہ خود گالی دے دی تو معاملہ برابر ہو گیا۔ شبینہ یعنی ایک رات میں چند رکعات میں مکمل قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟ اس کو قرآن کے ساتھ زنا سے تشبیہ دینا کیسا ہے؟ آخری بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پہلی بات شبینہ یعنی ایک رات میں چند رکعات میں مکمل قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے انڈیا پاکستان بر صغیر میں کہ قرآن کے اوپر قاری صاحب شروع ہو جاتے ہیں، ایک رات دو رات کے اندر سارا قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پڑوس کے سارے نمازی، کوئی بیمار ہے، مسجدوں گھروں والے سوئے ہوئے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، وہ اس کے سپیکر کا شور مستقل سنتے رہتے ہیں اور اس کو کوسنے دیتے ہیں، پتہ نہیں منڈی ٹوٹا کب جان چھوڑے گا۔ یہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن عمل کے لیے آیا، انسان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، 3 دن کے اندر آپ کو اجازت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے اپنے گھر میں پڑھیے، لیکن کرائے کا مولوی لا کے سپیکر لگا کے ساری رات گاؤں والوں کی نیندیں حرام کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ نمبر 2، اس مولوی کا مقصد ثواب نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے بلانے والا 1000 دے گا، 2000 دے گا، 3000 دے گا، اور جلدی کھینچوں تاکہ اس مسجد کا شبینہ ختم کر کے میں نے وہاں شبینہ پڑھنا ہے۔ یہ دین اسلام میں نیا عمل ہے، اضافہ ہے، جس کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ایک ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کیا تم QTV پر طاہر القادری کا پروگرام دیکھتے ہیں؟ روزانہ ان کا بیان ہوتا ہے۔